السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج میں چند مفید گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق حاصل کر کے، مدد اور توفیق کی بھیک مانگ کے ایک نہایت اہم موضوع پر، اور اس کا تعلق بھی عمر بڑھانے سے ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک رہا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے، ہجرت کے بعد سب سے پہلے وہاں اللہ تعالی کا گھر، مسجد بنانے کی کوشش کرتے تھے اور بناتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو ہر طرح سے آپس میں جوڑنے کے لیے، میل ملاپ کے لیے، سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد سب سے مبارک جگہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی رہے اپنے گھر کے آس پاس، اپنے محلے میں گھر بنائے۔ کس کا؟ اللہ کا گھر۔ بلکہ اگر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں مسجدیں ہیں تو ایسی جگہوں پر بھی مسجدیں بنائے جہاں مسلمان اکٹھا ہو کر دن اور رات میں کم سے کم جماعت کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی کر سکیں، باہمی تعارف ہو سکے، میل جول ہو سکے، ایک دوسرے کی زیارت ہو سکے، اور وہاں سماجی اور دینی مسئلے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ایمان میں کمی آ گئی، ہمارے مزاج میں بخیلی آ گئی، ہماری فطرت میں حسد آ گیا، اور ہم یہ گوارا کر لیتے جو 2 کلومیٹر چلے جائیں گے وہاں پڑھ لیں گے۔ اپنے گھر کے آس پاس، اپنے محلے میں میڈیم انداز کی مسجدیں لوگ کم بناتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہے، بہت ساری جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے۔ گرمی کا مہینہ ہے، کڑاکے کی سردی کا مہینہ ہے، برسات کا مہینہ ہے، اور سماج کے اندر طاقتور بھی ہوتے ہیں، پیدل چلنے والے بھی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو قریب کی مسجدیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مسجدوں کو اسی انداز سے بنانا چاہیے جس کوالٹی کے ہم لوگ ہیں۔ اب یہ کون سی بات ہے، کل واٹس ایپ پر ایک فوٹو میں دیکھا اور بڑا کس کے ہے کہ ہمارے مسجد میں ماربل لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ مسجد میں ماربل لگائیے، اگر عام طور پر گھروں کے اندر ماربل لگے ہوئے ہیں، اور ماربل لگانے سے پہلے ذرا سوچئے کہ مسجد تو بنا لی دم بھر میں، مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔
مسجد کا منارہ بہت شاندار، ڈیکور بہت شاندار، ماربل، وضو خانہ، یہ اور وہ، اور نمازی کتنے ہیں؟ جمعہ کے دن کے علاوہ مسجد بھوکی رہتی ہے، ترستی ہے نمازیوں کے دیدار سے۔ تو میڈیم انداز کی مسجد ہر جگہ بنانا چاہیے، ہر جگہ، اور لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنا چاہیے۔ اور مسجد ہی اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس سے جوڑنے ہی میں، آباد کرنے ہی میں، بنانے ہی میں، جس کی حفاظت اور نگہداشت کرنے ہی میں خیر و بھلائی۔ جامع مسجد ایک ہو یا حسب ضرورت دو ہو، باقی مسجدیں کئی جگہ ہونی چاہیے، اور اسی انداز سے ہونی چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ اب 10-50 سال کے بعد بھی 500 آدمی نہیں آئیں گے، اب آپ 500 کی مسجد، 500 آدمی کی، جبکہ وہ مسجد ہے، جامع مسجد نہیں ہے، یا مان لیا 100 سال کے بعد بھی جامع مسجد اس کو بنا دیجئے، 100 سال کے بعد بھی 300 آدمی نہیں آئیں گے، 200 آدمی، آپ 1000 آدمی کی کیپیسٹی کی مسجد بنا دی، یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور اب تو مسجدیں بہت سارے لوگ بناتے ہیں فخر کے لیے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو آئیے بات دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے۔ اسلام کی پہلی مسجد اور اس کی فضیلت۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ کے قبیلے بنو نجار کے ایریے میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء یہ مدینہ کے دکھن سائڈ میں پڑتا ہے، دکھن اور پچھم کے کونے پر، اور مسجد نبوی سے مسجد قباء لگ بھگ 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ لگ بھگ مسجد قباء مسجد نبوی سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مسجد نبوی سے دکھن اور پچھم کے کونے پر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو قبیلے بنو نجار میں مسجد قباء کے ایریے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مختلف اقوال کے مطابق 14 دن تک وہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اونٹنی بیٹھی وہیں پر آپ نے مسجد قباء بنائی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ تو قباء کے ایریے میں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے مکہ سے، تو قباء میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل کیا وہ مسجد کی تعمیر، مسجد قباء کی تعمیر کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بنا مسجد کے سکون حاصل نہیں کر سکتا، بنا مسجد کے مسلمان جی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے انسان اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر کرتا ہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر دوری قباء کے ایریا میں آپ نے بنایا تھا، مسجد قباء، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ تعالی سب کو توفیق دے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قباء کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچنے کے بعد۔ زیارت کی نیت سے تو خالی مسجد نبوی ہے، آدمی اس کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، خانہ کعبہ ہے اس کی نیت سے، اس کی زیارت کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، بیت المقدس ہے، اور کسی دوسری مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو قباء میں جا کر کے، مسجد قباء میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد
جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اس کی فضیلت آپ سنیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو کبھی سواری اور کبھی پیدل مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے باوضو ہو کر جایا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ میں جو لوگ موجود ہیں کتنے سعادت مند ہیں، کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ اہل مدینہ والے اگر اپنے گھر وضو کر کے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں اور وہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھیں تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، وقت لگے گا۔ مسجد قباء میں آج کل تو لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، پہلوان لوگ پیدل جا سکتے ہیں، جا کر کے 1 عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو میرے خیال میں کم سے کم ہفتے بھر کے اندر 1 عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء کی فضیلت، میرے بھائیو، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مدینہ جانے کی، یا وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں ہیں ان کے لیے مسجد قباء کی فضیلت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو صحیح روایت ہے، اور میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں صحیح الجامع حدیث نمبر 6154۔ معمولی وقت میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جس کام کے لیے لمبی عمر درکار ہے، لمبا وقت درکار ہے، کافی پیسے کی ضرورت ہے، کافی وقت کی ضرورت ہے۔ سنیے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ آقا فرماتے ہیں من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے، پہلی چیز، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے کامل وضو، ثم اتی مسجد قباء، پھر وضو کرنے کے بعد باوضو ہو کر مسجد قباء آئے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، فصلی فیہ، اور اس نے نماز پڑھی، کان لہ کاجر عمرہ، تو اسے مکمل 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا ہے حدیث؟ مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں، اسلام کی پہلی مسجد کی برتری کے بارے میں، جس شخص نے بھی اپنے گھر سے وضو کیا اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے، شروع گھر سے نکلنے کی نیت ہی مسجد قباء میں نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ جا رہے ہیں ادھر مارکیٹ، راستے میں وقت ہو گیا پڑ گیا، یا مل گئی تو پڑ گئی، یا رشتہ دار سے زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جو شخص باوضو ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء، اپنے گھر سے، اپنے ہوٹل سے باوضو ہو کر مسجد قباء آیا اور اس میں نماز پڑھی، کوئی بھی نماز، نفل، سنت، فرض، گیا ہے وضو ہو کر کے اور نماز پڑھنے ہی کی نیت سے، خالص نیت اس کی نماز پڑھنا ہے مسجد قباء کے اندر، تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ انہیں کے پاس پڑوس کے لوگ وہی نماز پڑھتے ہیں اور کوئی مسجد نہیں، اسے
ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سنن نسائی کی روایت ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے من خرج، جو نکلا، حتی یاتی ھذا المسجد، مسجد قباء، جو شخص نکلا یہاں تک کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا، فصلی فیہ، اور اس میں نماز پڑھے، کان لہ عدل عمرہ، تو اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھ کے ایک عمرہ کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر یا جہاں سکونت پذیر ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وہاں وضو کرے، پھر چاہے پیدل جائے یا سواری سے جائے، اور اس کی نیت مسجد قباء میں نماز پڑھنا ہو۔ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹ کرنے جا رہا ہوں، یا اس ایریے میں دوست ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا ٹہلنے کے لیے جا رہا ہوں، یا واکنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، گھر میں وضو کرے اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کے اندر جائے، مسجد قباء جائے، تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک تو گھر سے وضو کرنا، اور دوسرا کیا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نیت مسجد قباء میں نماز پڑھنا، تب اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی آدمی اس کے پاس پڑوس میں ہے، یا راستے سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو پڑھ لیا، ہاں، یا کسی کاروبار کی نیت سے اس علاقے میں گیا اور نماز پڑھ لی، تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، کیونکہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، لیکن عمرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم سوچیں اور غور کریں، اس کے اندر دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتیوں کو چاہیے کہ مسجد قائم کرنے، مسجد آباد کرنے اور شریعت کے مطابق مسجد بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں، اخلاص نیت کے ساتھ، حلال کمائی سے۔ مسلمان حلال ہی کمائے، ہر محلے میں مسجد ہو، میڈیم انداز سے، اور جہاں بھی جائے مسجد بنائے، کیونکہ مسجد بنانے کا اجر و ثواب جنت میں گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد کا اہتمام کرے، ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ توفیق دے مدینہ کے اندر ہے تو وقت نکال کر حدیث کے اندر مذکور شرائط کے مطابق، شرطوں کے مطابق ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار جائے مسجد قباء۔ دوسری چیز جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ میں، امت کی اصلاح میں، دین کی سربلندی میں، بال بچوں میں آج کے ایک مشغول ترین آدمی سے کہیں زیادہ مشغول تھے۔ آج اکثر جب دینی بات آتی ہے تو شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں۔ واقعی یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشغول کوئی تھا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ٹینشن میں کوئی رہنے والا تھا؟ یہودیوں کی سازشیں، کفار کے لشکر، یہاں تک کہ مکہ سے لشکر جرار لے کر کے پہنچ جانے والے لوگ تھے، غربت کا عالم، صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم، مریضوں کے عیادت کرنا،
لوگوں کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی، آپ سے زیادہ غم کسی کو تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آج تک کوئی مشغول پیدا ہوا یا ہوگا؟ میرے بھائیو، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں جتنی فکر تھی اتنی فکر کسی کو اپنے بال بچوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غم تھا امت محمدیہ اور صحابہ کرام کی تعلیم اور حفاظت اور تربیت کی، آج کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی اور عالم کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنی غربت تھی، مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، کبھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائم روٹی نہیں کھائی، کتنی غربت تھی کہ گھر میں چٹائیاں اور ٹاٹوں پر لیٹا کرتے تھے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ سنیے ایک واقعہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ، غالباً مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ عائشہ گھر میں ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتے کا ٹائم تھا، اشراق کا وقت تھا، لگ بھگ 8-9 بجے کا آج کے ٹائم سے۔ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان مبارک میں جو خبر ملتی ہے، جواب پہنچتا ہے، نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ تب میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غریب نہیں تھا، جبکہ آقا کا اگر اشارہ ہو جاتا تو احد پہاڑ کو سونا اللہ تعالیٰ بنا دیتا۔ اس کے باوجود، مشغولیت کے باوجود، کروڑوں اربوں خربوں غم اور ٹینشن امت کے بارے میں، دین کے بارے میں ہونے کے باوجود، محتاجی اور غربت اور فقر و فاقہ کے باوجود، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر، جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخشے بخشا ہے، پہلوں کے سردار، بعد والوں کے سردار، جنتیوں کے سردار، جنت میں سب سے پہلے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے۔ اس کے باوجود ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی خاطر ہر سنیچر کو حسب استطاعت اور طاقت، کبھی پیدل، کبھی سواری سے، اور آج کی طرح لینڈ کروزر، اسکارپیو، ایئر کنڈیشن بلیرو، ماروتیاں نہیں تھیں، اس زمانے کی سواریاں اونٹ، گھوڑے، گدھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد قباء ہر سنیچر کو جایا کرتے تھے۔ ایک لمحے فکریہ، یہ غور و خوض کی بات ہے، کتنے لوگ مدینہ کے اندر ہیں، اجنبی بھی، سعودی بھی، طلبہ بھی، عوام بھی، لیکن چھٹی ہونے کے باوجود
فرصت ہونے کے باوجود اس فضیلت کو حاصل کرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ بڑا ہی کرپالو اور دیالو اور نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو یا مدینہ میں جو آئے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، اس کے لیے یہ اجازت ہے، اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں وضو کیجئے اور مسجد قباء کے اندر جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے ہی کی نیت سے آپ جائیں، 2 رکعت خالی نماز پڑھیں یا کوئی فرض نماز وہاں جماعت کے پڑھیں یا کوئی بھی نفل پڑھیں، نیت کی بنیاد پر اور اخلاص کے حساب سے، توحید کے حساب سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 عمرے کا۔ سبحان اللہ، معمولی وقت میں آدمی 1 عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جبکہ مکہ جانے کے لیے کافی وقت، محنت، پیسہ درکار ہے۔ معمولی محنت میں آدمی وہ عمر کر سکتا ہے، وہ عمل کر سکتا ہے جس کی ادائیگی کے لیے لمبی عمر درکار ہے۔ اب اگر آپ کو 12 عمرے کرنے ہیں سال بھر میں، تو آپ کو مکہ 12 مرتبہ جانا پڑے گا۔ کم سے کم مسافت کی دوری کے حساب سے سال بھر میں 24 دن چاہیے، کم سے کم مسافت کے حساب سے 1200، 2400 وغیرہ چاہیے۔ کھانے کا پیسہ، کفیل چھٹی بھی نہیں دے گا، وقت بھی نہیں کاروبار کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ جمعہ کے دن، اکثر لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، مسجد قباء رات میں 10 بجے تک کھلی رہتی ہے، صبح فجر کے وقت سے، تہجد کے وقت سے لے کر کے، گاڑیاں بھی ہیں، طاقت بھی ہے۔ 5 کلومیٹر پیدل جانا، 7 کلومیٹر پیدل جانا عمرے کے ثواب 1000 کے برابر، ایک کے نماز کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے۔ ہاں، اور مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ مسجد قباء میں آپ اگر باوضو ہو کر چاہے فرض کی ادائیگی کے لیے گئے یا نفل کی ادائیگی کے لیے گئے تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ یہ امت محمدیہ کی برتری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی کام میں، معمولی محنت والے کام میں بہت بڑا اجر و ثواب لکھا ہے۔ چنانچہ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا ہم انڈیا سے خالی مسجد نبوی کی زیارت کی، مسجد قباء کی زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہیں؟ ایک بیت المقدس جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب قبل اول 500 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ ایک مسجد حرام، حرم مکہ، خانہ کعبہ، جہاں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ تیسری مسجد نبوی جو اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر بنایا تھا، وہاں کی زیارت کی نیت سے اور اپنے ملکوں سے، اپنے جگہوں سے زیارت کی نیت سے، کسی چوتھی مسجد کی زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ ہاں، جب مدینہ کے اندر ہم پہنچ گئے تو مسجد نبوی میں نماز کا اہتمام کریں گے، مسجد قباء کی بھی زیارت کے لیے جائیں گے، شہدائے احد کی بھی زیارت کے لیے جائیں گے، اور قباء کیا کہتے ہیں اس کو، بقیع الغرقد میں اموات کی بخشش کی دعا کے لیے جائیں گے۔ لیکن 7 مساجد کے اندر، مسجد قبلتین کے اندر
تاریخی حیثیت سے کوئی جانا چاہے تو جائے، لیکن اس کی زیارت مشروع نہیں ہے۔ تو مسجد قباء کی زیارت کی نیت سے کوئی شخص سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اب مدینہ والوں اگر مسجد قباء جائیں تو وہ زیارت نہیں۔ ایک اہم نکتہ، مسجد قباء جس کے اندر کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء کے اندر نماز ادا کرنے کی نیت سے جائے اور نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب۔ ایسی مسجد کی زیارت کے لیے بھی کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا، تو اجمیر کی زیارت کے لیے، مزاروں کے زیارت کے لیے، درگاہوں کے زیارت کے لیے، آستانوں کی زیارت کے لیے کیسے سفر ہم کر سکتے ہیں؟ منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ 3 ہی ایسی مسجدیں ہیں، وہ بھی مسجد ہے، درگاہ نہیں ہے، وہ بھی مسجد ہے، مزار نہیں ہے، وہ آستانہ نہیں ہے، وہ کچھوچا اور اجمیر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہے 3، مسجد نبوی، مسجد حرم مکی اور بیت المقدس۔ اللہ تعالی مسجد قباء یہ تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ لہذا اے مدینہ میں موجود لوگوں، یا جن کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مدینہ آنے کی، تو آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ مسجد قباء کی ان شرطوں کے ساتھ زیارت کریں۔ ایک سوال اور آ سکتا ہے، کیا روزانہ ہم کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے، اور یہی بہتر ہے، کہ آپ روزانہ جا سکتے ہیں عمرے، گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے، لیکن پاس پڑوس کے لوگ ہیں جو اسی میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، لیکن یہ اجر نہیں۔ لیکن خیال کیجئے، مسجد نبوی ہی میں زیادہ نماز کا اہتمام کیجئے نفلوں کی ادائیگی کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے فجر پڑھی مسجد نبوی کے اندر، چل دیے خرامہ ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہوئے مسجد قباء میں وضو کر کے، اپنے گھر سے وضو کر کے چل دیے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئے۔ اشراق کی نماز مسجد قباء میں آپ نے پڑھ لی، عصر آپ نے پڑھی، ظہر آپ نے پڑھی، آپ چلے گئے وغیرہ وغیرہ، اور عصر کے بعد بھی آپ گئے، عصر مسجد نبوی میں پڑھی اور آپ گئے، تو تحیۃ المسجد کی نیت سے آپ عصر کے بعد بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سببی نماز عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ان کا اہتمام کرو، معمولی وقت میں عمر بڑھاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں کا بنانے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں سے دلی تعلق و محبت کرنے والا بنائے، اور مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق دے، حرم مکی کی زیارت کی توفیق دے، اور جب مسجد نبوی میں پہنچیں، مدینہ میں پہنچیں، تو قباء کی زیارت کرنے کی توفیق دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ صحت کافی خراب چل رہی ہے، آپ لوگ میری صحت کے لیے، میرے ایمان کی اصلاح اور عمل کی سدھار کے لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اب لمبی تقریر میں نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے مختصر انداز سے میں نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے، ہر نیکیاں کرنے والا بنائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔